آگے سارے چلو عمر مدر صاحب تلاوت. وعلیکم السلام. کہاں کرنی تلاوت؟ مائکرو فون کوئی نہیں؟ وہ لے لو ہاتھ میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جی کمال عباس سے، کمال عباس قاضی ترجمہ. وعلیکم السلام. ابھی آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیات 128 تا 130 کی تلاوت پیش کی جائے گی. پیش کی جائے گی نہیں، اب اس کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی جا چکی ہے. ترجمہ بیان کر دو. اب اس کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا، اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے دو فرمانبردار بندے بنا دے، اور ہماری ذریت میں بھی اپنی ایک فرمانبردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا. یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے. یقیناً تو ہی کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے. جزاکم اللہ. جی نور احمد رضا حدیث. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنى مسجدا للہ بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ. اچھا حماد اکمل ترجمہ.
السلام علیکم. تمام. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا، جو شخص اللہ تعالی کی کرتی مسجد تعمیر کرتا ہے تعالی بھی اس کے لیے جنت میں اس جیسا خیر تعمیر کرتا ہے. اچھا، اتنے ایسا بولے ہو کسی کو سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی سمجھ؟ جو سید شاہ زیب. تم لوگ پاکستان سے آئے ہو؟ کب آئے؟ 2 مہینے پہلے؟ ہاں اچھا، آتی تمہیں موقع مل گیا بولنے کا. چلو پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مساجد کی تعمیر نوح کے بارے میں ایک اقتباس. مساجد کی اہمیت اور برکات. قریب ہو، موسیقی قریب ہو جاؤ اور اونچی بولو. اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے. یہ خانہ خدا ہوتا ہے. جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مساجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی. اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جس میں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنانی چاہیے. پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ کیا مسجد میں نیت با اخلاص ہو، محض للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی مستر کا ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا. پریزنٹیشن شکیل احمد اور کمال احمد. تہا شکیل. السلام علیکم حضور. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم مسجد مبارک ہالند کے بارے میں ایک پریزنٹیشن پیش کریں گے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1888 میں کشفی طور پر دیوار مسجد پر مسلم موت کا مبارک نام محمود دکھایا گیا تھا، جس میں یہ اشارہ بھی کیا گیا تھا کہ دور مسلم موت کا تعمیر مساجد کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا. چنانچہ عملاً ایسا ہی ہوا اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے دور مبارک میں یورپ، امریکہ، افریقہ، ایشیا غرش جملے بر اعظموں میں متعدد مسجدیں بنوائیں اور ہمیشہ ہی جماعت کو یہ نصیحت فرماتے رہیں کہ ہمیں ہر اہم جگہ پر ہی نہیں، ہر جگہ پر مسجد بنانی ہوگی. جہاں تک ہالند کا تعلق ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر اس سرزمین پر 1955 میں ایک شاندار اور عالی شان مسجد تعمیر کی گئی. مسجد فضل لندن کی طرح یہ مسجد بھی خواتین احمدیت کے چندوں سے تیار ہوئی. جماعت احمدیہ ہالند کے پہلے مبلغ سلسلہ حافظ قدرت اللہ صاحب نے مسجد ہالند کے متعلق بیان فرمایا. مسجد ہالند کے لیے زمین کا حصول ایک بڑا معرکہ تھا. ہالند کے کیتھولک چرچ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ایک بلکہ ملک کے کسی گوشہ میں مسجد تعمیر نہ ہونے پائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کا ایسا غیبی ہاتھ دکھایا کہ چرچ کی تمام کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئی اور 7 جولائی 1950 بروز جمعہ ہیگ میں ایک موزوں قطع کی باضابطہ منظوری ہو گئی. چنانچہ مکرم حافظ قدرت اللہ صاحب نے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مسجد کے لیے ہیگ شہر کے ایک نہایت ہی خوبصورت علاقہ میں زمین خریدی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک فرمائی کہ ہالند کی مسجد احمدی عورتوں کے چندہ سے تعمیر کی جائے. احمدی خواتین نے اپنی گزشتہ مثالی روایات کے عین مطابق اس مالی تحریک کا ایسا والہانہ اور پرجوش خیر مقدم کیا کہ اس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تقریروں اور خطبوں میں اپنی زبان مبارک سے متعدد بار اظہار خوشنودی فرمائی.
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، مسجد ہالند ہمیشہ کے لیے عورتوں کے نام پر ہی رہے گی۔ مکرم غلام احمد بشیر صاحب مبلغ انچارج ہالینڈ کی طرف سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد کے سنگ بنیاد کی خوشخبری پہنچی تو حضور کو از حد مسرت ہوئی، اور حضور رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام بھجوایا جس میں فرمایا کہ جزاک اللہ، مبارک ہو آپ کو بھی اور سب احمدی نو مسلموں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ چودھری صاحب کے لیے یہ خدمت عظیم بہت بہت مبارک کرے اور ثواب کا موجب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے چودھری صاحب کو مجھے آرام سے یہاں تک پہنچانے کی سعادت بخشی اور اس کے بدلہ میں ان کو مسجد ہالند کا سنگ بنیاد رکھنے کی عزت بخشی۔ یہ وہ عزت ہے جو بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ ہم نئے سرے سے اسلام کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونا کوئی معمولی عہدہ نہیں۔ آج دنیا اس قدر کو نہیں جانتی، ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا کے بادشاہ رشک کی نظر سے ان خدمات کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہالند کے اکثر لوگوں کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق بخشے۔ ہیک کی مسجد کے ساتھ حضرت چودھری صاحب رضی اللہ عنہ کا ایک خاص تعلق رہا ہے۔ مسجد کی زمین کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، پھر مسجد کے نقشہ جات کی تیاری میں بھی کچھ رہنمائی فرمائی۔ 1955 کے ابتدا میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے تحت آپ رضی اللہ عنہ نے ہی اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کا افتتاح فرمایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور اقدس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے متحد مسجد کی تکمیل کے بعد بعض حالات کے پیش نظر کوئی 6 ماہ تک اس مسجد کے ایک کمرہ میں رہائش اختیار فرمائی، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی اسی مسجد میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ ان دنوں عالمی عدالت انصاف ہیک میں بطور جج متعین تھے۔ ان دنوں مسجد میں مکرم حافظ قدرت اللہ صاحب اور مکرم ابو بکر ایوب صاحب کو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رفاقت اور رہائش کی سعادت حاصل رہی، اور اس عرصہ کے بعد بھی حضرت چودھری صاحب رضی اللہ عنہ سال ہر سال عالمی عدالت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہیک میں مقیم رہے۔ مسجد ہالند کو ایک یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ مسجد ہالند میں پہلی نماز عید حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت چودھری صاحب رضی اللہ عنہ اس مسجد کے بارے میں فرماتے ہیں، ہیک میں مسجد احمدیت کا ہونا میرے لیے بڑی روحانی تسکین کا موجب تھا۔ یہ مسجد بفضل اللہ لندن کی طرح جماعت احمدیہ کی خواتین کی مالی قربانیوں کی مثالی یادگار ہے۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے اور عمارت کے مکمل ہو جانے پر اس کے افتتاح کی سعادت بھی محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی ذرا نوازی سے مجھے نصیب ہوئی۔ میرے قیام کے عرصے میں حافظ قدرت اللہ صاحب امام اور مولوی ابو بکر صاحب سماٹری نائب امام تھے۔ ان دونوں مخلصین کا نیک نمونہ میرے لیے مشعل راہ تھا۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ کی مساجد میں سے لندن کی مسجد فضل کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ 1924 میں اس مسجد کی بنیاد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بے نفس نفیس اپنے ہاتھ سے رکھی۔ پھر دوسرے نمبر پر ہالینڈ کی مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ 1955 میں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج کے غرض سے یورپ میں تشریف لائے، ان دنوں ہالینڈ کی مسجد زیر تعمیر تھی۔ چنانچہ حضور اقدس نے ان ایام میں 2 ہفتے ہالینڈ میں قیام فرمایا اور اسی دوران زیر تعمیر مسجد میں تشریف لا کر اور مسجد کا حصہ میں کھڑے ہو کر مسجد کے بابرکت ہونے کے لیے دعا کروائی۔ قادیان کی مساجد اور مسجد فضل لندن کے بعد مسجد مبارک ہے کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 4 خلفاء نے اس مسجد کو شرف بخشا۔
8 अगस्त 1987 की रात में जबकि मुकर्रम अब्दुल हकीम अकमल साहिब मुरब्बी इंचार्ज हॉलैंड माँ फैमिली जलसा सालाना इंग्लैंड पर गए हुए थे, किसी बदबख्त ने मस्जिद की पिछली तरफ से एक खिड़की तोड़कर अंदर आकर तेल छिड़क कर आग लगा दी। शुएब अकमल साहिब उस वक़्त ऊपर की मंजिल पे सोए हुए थे। इनकी आँख खुली तो धुआं फैला हुआ था और कुछ नज़र नहीं आता था। चुनाचे उन्होंने कमरे की खिड़की से ऊपर से नीचे छलांग लगाई और बफज़ल ताला हर किस्म की चोट से महफूज रहे। उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी। चुनाचे फौरी तौर पर कार्रवाई हुई। मस्जिद की इमारत चूँकि सीमेंट की थी इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता कमरे स्याह हो गए और मस्जिद की ताज़ीन के किताब और कलीन जलाने का नुकसान हुआ। मस्जिद की रेनोवेशन के मौका पर एक ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया जिसके मुतालिक हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। 1987 को इस मस्जिद को आग लगा दी गई और आग लगाने वाले का कुछ पता ना चला। पुलिस ने अपनी तरफ से तो कोशिश की होगी मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वजूहात थी जो हमसे मख्फी रखी गई। चुनाचे जब ये आग लगाई गई तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 नमाजी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते थे। तो बाद के खुतबा में मैंने जमात हॉलैंड को तसल्ली दी कि हम तो हमेशा खुदा के ख़ास लोग देख रहे हैं, आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको इसे 10 गुना ज़्यादा मस्जिद बनाने की तौफीक बख्शेगा और 50 नमाजियों के बजाय 500 नमाजी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकेंगे। अब ये बात मैं भी भूल गया और अमीर साहिब और जमात के करिंदे और अब्दुल रशीद साहिब आर्किटेक्ट जिन्होंने इस मस्जिद में बहुत नुमाया किरदार अदा किया वो भी बात को भूल चुके थे और जिस वक्त वो डिज़ाइन कर रहे थे मस्जिद को और सारी इमारत को, इस वक्त इनके जहन के किसी गोशा में भी नहीं था कि 10 गुना मस्जिद का अल्लाह ने गोया अमलन वादा फरमा लिया है। बाज़ दफ़ा वो अपने आजिज़ बंदों के मुंह से निकली हुई बात पूरी फरमा देता है। इरादा अल्लाह का ही होता है इसलिए वो बात मुंह से निकल जाती है। चुनाचे इनके किसी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था इस वजह से डिज़ाइन करूं, क्योंकि कुल रकबा जो इसकी तामीर का था वो 10 गुना नहीं बल्कि 2.5 गुना था। इस वजह से तबई तौर पर इनके वहम गुमान में भी नहीं था। लेकिन जब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बिल आखिर बहुत लंबी मेहनत के बाद ये मस्जिद मुकम्मल हो गई तो आर्किटेक्ट साहिब ने जाकर पैमाइश शुरू की तो हैरान रह गए देख के कि इस बिल्डिंग में जो अमूमी रकबा के लिहाज से 2.5 गुना है, मस्जिद का हिस्सा 10 गुना है और बाइना वही बात पूरी हुई है कि 50 के बजाय 500 नमाजी वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला के कारोबार हैं। ये मैं आपको महज इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदा की हम और शुक्र बजा लाए जिस हद तक भी मुमकिन हो वो जमात से बेइंतहा एहसान का सलूक फरमाता है। मस्जिद मुबारक है को इस साल 60 साल हो गए हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ये मस्जिद हॉलैंड में इस्लाम और अहमदियत का पैगाम फैलाने में बुनियादी काम सर अंजाम दे रही है। जहाँ भी हॉलैंड में मस्जिद का ज़िक्र आता है वहाँ जमात अहमदिया की तमीर शुदा मुबारक मस्जिद का सबसे पहले ज़िक्र आता है। 2 जून 2006 को हॉलैंड की साबिक मलका भी मस्जिद मुबारक में तशरीफ़ लाई। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से जमात हॉलैंड हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्लिल अज़ीज़ के इरशाद पर एक नई मस्जिद अलमेरे में तमीर कर रही है जिसकी संगे बुनियाद हमारे प्यारे आका ने 7 अक्टूबर बुध के रोज़ अपने दस्ते मुबारक से रखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़ालिक। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जल्द इस मस्जिद की तकमील की तौफीक मिले, आमीन। बस जी, अब क्या है 5 मिनट में बताओ कुछ और पढ़ना कुछ सवाल है। अच्छा चलो देखो सवाल क्या होता है। हमारी आवाज़ वैसी आ रही है, सवाल कर दो वक्त ज़ाया करने के बजाय। एक
مختصر سا سوال ہے, اگر آپ اس میں رہنمائی کر دیں. ہم ادھر شاید ہالینڈ میں میڈیا سے تعلقات قائم کرنے اور رکھنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جو شاید ہونا چاہیے تھا. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کا جو اول درجہ کا میڈیا ہے وہ ایک سنسنی اور تہلکہ خیز خبریں چاہتا اور مانگتا ہے جو شاید ہم ان کو نہ دے سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ وہ بے شک ہم سے اپنے لفظوں میں اس کا اظہار تو نہیں کرتے, لیکن اس کا احساس ہمیں ضرور دلا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بہانہ ہے, ٹھیک ہے, کہ سنسنی خیز خبریں چاہتے ہیں. اگر تعلق ایک دن میں نہیں بنا کرتے, نہ یہ اس طرح تعلق ہوتا ہے کہ آج ہمارا جلسہ ہے تو میڈیا کے پاس دوڑے دوڑے جاؤ اور کہتے ہو جی ہاں جی ہاں جی ہماری خبر ہوتی ہے. ایک پرانا تعلق چل رہا ہوتا ہے. اب تعلق بنانا شروع کیا ہے نا یہاں, تو پچھلے وہی تو جب سے میں آیا ہوں 5 دن سے مجھے تو میڈیا نہیں چھوڑ رہا. روز کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے انٹرویو کے لیے. اخبار بھی آتے ہیں, ٹی وی چینل بھی آتے ہیں, ریڈیو چینل بھی آ رہے ہیں, لوکل بھی آ رہے ہیں, ریجنل بھی آ رہے ہیں, ریلیجس چینل بھی, اخبار نمائندے بھی آ رہے ہیں, دوسرے بھی آ رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ایک اسپیڈ ورک کرنا ہوتا ہے, لمبا کام کرنا پڑتا ہے, تعلقات بنانے پڑتے ہیں. یو کے والی پہلے یہ کہتے تھے سنسنی خیز خبریں چاہتا ہے اس لیے وہ نہیں آتے. میں نے وہاں اس کے بعد اپنا پریس سیل قائم کیا, ان کو سپرد کر دیا 5-6 نوجوان لڑکوں کو کہ تم نے کام کرنا ہے. اس سال اس علاوہ اس کے کہ BBC نے میرا انٹرویو لیا, ہمارے بہت سارے لڑکوں کے انٹرویو لیے مربیان کے. پھر وہاں کا مشہور ریڈیو اسٹیشن ہے اس نے لیا اور بڑا پسند کیا گیا وہاں UK میں. پھر جلسے پہ پہلی دفعہ BBC کا نمائندہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پروگرام دیا وہاں کا لائیو, وہاں سے جلسہ گاہ سے. صرف ایک صبح کا پروگرام دینا تھا, لیکن پھر اس کو پیچھے سے ان کے ہیڈ آفس سے فون آیا کہ اس کو تو لوگوں کی بہت اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے, دوپہر کو بھی لو. دوپہر کو ایک اور پروگرام کیا, پھر انہوں نے آیا نہیں ایک اور بھی لو شام کو, پھر شام کو بھی ہوا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی بات تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے راستے کھولنے ہوتے ہیں اس وقت کھلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کہ راستے کھلیں اور دنیا میں کھل رہے ہیں تو ہر ملک کو پھر اس پہ کام کرنا چاہیے. تو ابھی تک نہیں کیا تھا تو بناؤ تعلقات, اور مستقل تعلقات ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اٹھے صبح آج ہمارا فنکشن ہے چلو جی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے جا کے کہہ دیا آؤ جی ہمارے پاس. اس طرح نہیں ہوتا. دوستیاں کرو, تعلقات بڑھاؤ, تحفے دو, چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھو, اور کچھ نہیں تو بعض دفعہ اشتہار بھی دینے پڑ جاتے ہیں. اشتہار دیں تو پیغام تو اس طرح پہنچتا ہے. بعض دفعہ پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں. اب کی PR زیادہ اچھی ہوگی تو ٹھیک ہے. نوجوانوں کی ٹیم بنانی چاہیے, یہاں پریس کمیٹی کو یہاں بنانی چاہیے, اس سے کام کریں. تو ابھی تک تو جو آئے ہیں جرنلسٹ, چاہے وہ چھوٹے تھے یا بڑے تھے, وہ جو مربی صاحب کے ساتھ آئے لگتا تھا ان کے مربی صاحب سے ذاتی تعلقات ہیں. ٹھیک, وہ ذاتی تعلقات ہونے چاہیے ہر ایک سے, پھر کھلتے ہیں میدان. ٹھیک, آپ لوگ اب تک سوئے رہے ہیں تو جاگ جائیں, بیٹھ جاؤ, بلکہ جاگے ہیں, اس جاگنے کو قائم رکھیں نوجوان. وہاں بھی میں نے جب ہماری مرکزی پریس ٹیم نے کام شروع کیا تو UK کی اپنی پریس ٹیم جو سوئی ہوئی تھی وہ بھی ایسی جاگی ہے کہ کئی گنا آگے رابطے ہو گئے ہیں ان کے. اور السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ آپ جب مسجد کی سنگ بنیاد رکھتے ہیں اور پہلا پتھر جو رکھتے ہیں, آپ پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جو حضرت ابراہیم نے پڑھی تھی. بیٹھ جاؤ, یہی دعا پڑھنی چاہیے نا ہمیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو کولیگز ہیں کام پہ وہ غیرت جماعت ہیں, تو موسٹلی تو وہ اتنے سیریس نہیں ہوتے تبلیغ کے حوالے سے, تو لیکن ان میں سے ایک دوست ہے میرا, وہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہے. کس سے؟ اہل سنت سے. اور اس کو وہ اس چیز کی طرف آتا ہی نہیں ہے کہ کسی مسیح موت کی پیش گوئی ہوئی تھی یا نہیں. وہ احادیث کو نہیں مانتے, اور اس لیے وہ اس چیز کی طرف آتا ہی نہیں ہے کہ کسی مسیح موت کی پیش گوئی ہوئی تھی. اچھا, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی کہ اس کو کیسے جماعت کا. زبردستی تو آپ مسلمان احمدی نہیں بنا سکتے. جی بالکل. ٹھیک ہے, جی.
جہاں نہیں آتے وہاں بہت ساری بعض اور روزانہ کی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے، کام آ جاتے ہیں. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک عمل دیکھ کے مان جاتا ہے انسان. تو اگر آپ کے اپنی عمل ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق ہے، جو سنیوں میں سے بھی تو مانتے ہیں، بعض ہے نہیں حدیث میں، یہ تو نہیں کہ سارے سنی حدیث نہیں مانتے، ان کے مختلف فرقے ہیں، سنیوں کے بھی 34-35 فرقے ہیں. تو مین فکر شیعہ اور سنی ہے نا، آگے ان کی سب ڈویژن ہوتی ہے. تو باقی قرآن کریم کو تو مانتے ہیں نا. سورہ جمعہ کی آیتیں پڑھ کے بتائیں، پہلی 5 آیتوں سے کیا مراد لیتے ہیں وہ ہیں، اگر ان کو ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو. پھر پہلے یہ ہے کہ ان سے مستقل اگر آپ کا دوست ہے اتنا، تو اس کی اپنی دیکھیں اس کا رجحان کیا ہے. پھر کبھی جب موقع ملے تو کسی ایک پوائنٹ پہ اسے ڈسکشن شروع کر دیں. بہت سارے واقعات عرب بھی لکھتے ہیں اپنے، وہ یہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اگر کرو تو بحث میں آ جاتا تھا. تو باتوں باتوں میں کوئی ایک پوائنٹ وہ خود ہی اٹھاتا ہے سوال، تو اس کے اوپر پھر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے. یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کیا ضرورت ہے کسی امام کی، کسی ریفارمر کی آنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، ایسی امت مرحومہ کیوں بنائی. انسان نے لفظ استعمال کیا، ایسی امت مرحومہ بن گئی ہے کہ آپ بالکل ہی مرحوم ہو گئی ہے، اللہ سے رابطہ کچھ نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ ایک طرف سے کہتا ہے سب سے پیارے مجھے نبی اور سب سے پیاری امت میری، اس کے بعد یہ حال ہے امت کا کہ آدھے سے زیادہ امت جو ہے ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہی ہے. اچھا ہے اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اچھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللہ عالمین کا خطاب دیا ہے. تو اس طرح کی عام باتیں جو ہوتی ہیں معمولی، جو روزمرہ کی معمولی تو روزمرہ کی باتیں، ان باتوں میں ان کے ویک پوائنٹ سامنے آ جاتے ہیں جس پہ آپ اپنا پوائنٹ لے سکتے ہیں. ڈسکشن ہماری موسٹلی اسی چیز پہ شروع ہوتی ہے کہ یہ جو 73 فرقے ہیں کون سچا ہے کون اس وقت چھوڑیں نا، آپ اس بات پہ تو جائیں نا 73 اس کو چھوڑیں نا، اس حدیث پہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ اس پہ راضی نہیں ہوگا وہ آپ کی ڈسکشن ہو چکی، پکا ہو چکا ہے وہ. ہاں جی ٹھیک ہے نا، 73-74 کی تو بات ہی چھوڑیں. ٹھیک ہے، کون سچا ہے سن جھوٹا ہے چھوڑیں، اگر تم بھی سچے میں بھی سچا. ٹھیک ہے ٹھیک. جی سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی ایسی حالت ہے، کیا اس کو کسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو ایک طرح؟ جی جی یہ بھی ایک پوائنٹ لیا جا سکتا ہے. جی بالکل سر. اگر ہے تو پھر کس کو ہم لیڈر مانیں ہیں؟ جی سر. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پیش گوئی ہے، پھر سورہ جمعہ کی جو پہلی 5 آیتیں ان میں جو پیش گوئی ہے ان سے کیا مراد ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی سر. پھر نبیوں کے سے جو عہد لیا گیا تھا اس سے کیا مراد ہے. وہ تو خیر بہت علمی باتیں ہیں، شاید نہ پہنچ سکیں، لیکن بہرحال یہ جو عمومی چیزیں ہیں نا جی سر کہ اسلام کی ایسی حالت ہے، اس پہ مجھے تو بڑا درد ہے، تم بتاؤ اس کا کیا حال ہے، اسی سے حال پوچھیں. جی سر. اس طرح دوستانہ ماحول میں باتیں ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ ایک کوئی چیز ایک دم کلک کر جاتی ہے، بعض دفعہ اور ہو جاتا ہے. باقی اگر اس نے نہیں ہونا تو زبردستی تو نہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ زبردستی نہیں تم بنا سکتے مسلمان. جی سر بالکل. اور دوسرا چھوٹا سا سوال تھا اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ موسٹلی جو ہے زیادہ تر جو دوست ہیں ان کو شعور نہیں ہے ایمان کی طرف آنے کا، تو کیا لاہے عمل میں ایسا کیا لاہے عمل ہے استعمال کرنا چاہیے کہ جو دوست جن کو جو مذہب کی طرف نہیں آنا چاہ رہے یا جن کو اتنا ایمان کی طرف جن کا شعور نہیں ہے، ان کو کیسے ہم لا سکتے ہیں؟ مسلمان یا غیر مسلم؟ مسلم ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہیں لیکن زیادہ تر مسلم فرینڈ ہیں میرے دوست جو مسلم ہیں، لیکن وہ یہاں پہ آ کے یہاں کے کلچر کے ساتھ گو تھرو ہو گئے ہیں، لیکن اب وہ دوبارہ مطلب کہ وہ اتنا شعور ان کو رہا نہیں ہے جتنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہونا چاہیے ایک انسان میں، تو وہ نہیں ہے ان میں. کیونکہ اتنے اپنے پکے دوستوں کے لیے دعا کریں پھر. جی وہ دعا انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے اور ان کو بتائیں کہ تم لوگ مسلمان ہو، کیوں یہاں آ کے اپنے آپ کو اسلام کو بدنام کر رہے ہو. اس لیے اپنی جو روایات ہیں، اپنی جڑیں ہیں، اپنی روٹس ہیں، ان کو یاد رکھو ہمیشہ. جلدی سے
السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ جیسے قرآن مجید میں ہے خلافت علی منہاج نبوہ کہ نبوت کے بعد خلافت قائم ہوگی, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو یاد نہیں مجھے. یاد نہیں تو پہلے حوالہ دکھاؤ نا, پھر بات کرو. جی میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ نبوت کے بعد خلافت قائم رہے گی, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی تو حضرت علی کے بعد خلافت رک گئی تھی, اور اگر رک گئی تھی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں اکائی نہیں رہی تھی, عبادت نہیں رہی تھی, فساد پیدا ہو گیا تھا, منافقین کا زور ہو گیا تھا, اور یہ کچھ ہونا تھا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اسی میں یہ ذکر ہے کہ پہلے نبوت ہوگی, پھر خلافت ہوگی نبوت کے منہاج پہ ہیں, جی پھر بادشاہت ہوگی, پھر شدت پسند بادشاہت ہوگی, پھر ایک لمبا زمانہ اندھیرا زمانہ ہوگا, پھر دوبارہ مسیح موت کو ظہور نبوت آئے گی, اور پھر خلافت قائم ہوگی منہاج نبوت پہ, اور وہ اسی وقت ہونی جب حضرت مسیح علیہ السلام نے آنا تھا. جی تو یہ باقی تو یہ رک گئی, رکنے کو تو یہ کوئی 30 سال صرف رہی خلافت. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 30 سال ایسا عرصہ تو نہیں ہے کہ بہت لمبا عرصہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اگر یہ ساری نظام کو نہیں چلانا تھا اور خلافت کا نظام نہیں دکھانا تھا نمونہ, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 30 سال عمر دے سکتا تھا, اور 63 سال عمر تھی نا آپ کی جو وفات ہوئی ہے, وصال ہوا ہے. جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ یہ کچھ ہوگا, اور پھر دوبارہ اسلام کا قیام ہوگا, اور اس کے سب کے باوجود جو شریعت ہے, جو کتاب ہے, جو قرآن کریم ہے, وہ پھر بھی قائم رہے گا اپنی اصلی حالت میں. جی قرآن کریم کے اب تک محفوظ چلانے کے بڑے معجزات ہیں. ایک تو یہی معجزہ کہ اتنی کوششوں کے باوجود جب تک قرآن کریم پوری شریعت نہیں ہوگی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا, اور کوئی نقصان دشمن نہیں پہنچا سکا. پھر قرآن کریم کو محفوظ کر لیا ان صحابہ نے, خلفاء نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے, ٹھیک. پھر اب تک اس حالت میں چلا آ رہا ہے, پھر حفاظ پیدا ہوتے رہے, محفوظ رہا, پرنٹ ہوتا رہا مختلف حالتوں میں, پھر اس کی اصل تعلیم اس کی حقیقی روشنی دینے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا, پھر آپ کے بعد خلافت کا نظام شروع ہوا. تو یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے کہ جس طرح آپ نے بیان کیا تھا کیا ہوگا, نبوت ہوگی, خلافت ہوگی, ملوکیت ہوگی, بادشاہت ہوگی, اندھیرا زمانہ ہوگا, پھر خلافت ہوگی, وہ پوری ہو رہی ہے. جی ٹھیک. جی تو اس کا اعتراض کیا ہے؟ جی سوال کیا ہے اس پہ؟ جی کیا سوال بنا اس پہ کہ کیوں ختم ہو گئی جلدی؟ جی وہ تو وجوہات تو تھیں. فتنہ حضرت عثمان کے زمانے سے جو فتنہ اٹھا ہیں, جی مسلمانوں میں اکائی نہیں جب رہی, اور وہ باتوں میں آ گئے. صحابہ کو بھی ہم الزام نہیں دے سکتے ہیں, جی لیکن بہرحال ایک سوال فتنہ اٹھتا رہا, اور اس کی وجہ سے پھر 2 گروپ بن گئے, اور آپس میں لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں. جب آپس میں لڑائیاں پھوٹ پڑی ہوئیں, برکت اٹھ گئی, تو پھر الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہونا تھا. لیکن پھر بھی ہم نہیں دے سکتے, اس لیے اردو پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی آتی ہے. تو حضرت مسلم موت کی کتاب ہے, اسلام میں اختلافات کا آغاز, ایک چھوٹی سی کتاب ہے, جی وہ پڑھو, اس میں سارا چیزوں کا جواب مل جائے گا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک, جزاک اللہ. آگے جی. السلام علیکم پیارے حضور. یہاں ان کے پاس ہے لائبریری میں کتابیں نہیں ہیں, ان سے کہنا منگوا دیں. حضور کچھ عرصہ ہوا میں نے 2-3 جگہوں پر ایک تحریر پڑھی تھی ایلینس کے متعلق, ایلینس کے متعلق, جس میں کہا گیا ہے کہ ایلینس جو ہیں وہ زمین کا وزٹ کر چکے ہیں. تو اس بارے میں میرا سوال یہ تھا کہ اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی کسی اور مخلوق کے وجود؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک مخلوق کا تعلق ہے, کسی اور پلانٹ میں بھی مخلوق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یونیورس تو بے تحاشا ہیں, ملینز ہیں, کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوگی. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ زندگیاں اور جو ہیں سیارے ان میں ہو سکتی زندگی. تو باقی یہ رہا کہ وزٹ کر چکے ہیں. باقی یہ تو کہانیاں ہیں, تو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, سائنس فکشن, سائنس ناول بنائی ہوئی ہیں, آگے فلمیں بنائی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے, زندگی ہو سکتی ہو. اچھا ہاں بچوں تم کیا کہتے ہو؟ یہ لو اچھا چلو. میرا سوال ہے کہ ہم احمدی مسلمان کیوں ہیں؟ ہم احمدی مسلمان کیوں ہیں؟ ہم احمدی مسلمان کیوں ہیں؟ ہاں جی. اچھا تم پیدائشی احمدی ہو, تمہارے ابا اماں احمدی ہوئے تھے یا ان کے اماں دادا احمدی ہوئے تھے تمہارے؟ ہیں احمدی مسلمان کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ تمہارے دادا احمدی ہوئے تھے کہ تمہارے ابا احمدی ہوئے تھے؟ تمہیں نہیں پتہ؟ تمہیں تو اس لیے تم احمدی ہو نا, تمہارے ابا احمدی ہو گئے تھے, ہے نا؟ تم اس لیے احمدی ہو نا, تمہاری ابا اور اماں احمدی تھے, بابا ماما احمدی تھے تمہارے, اس لیے احمدی ہو نا, ہے نا؟ اور تم بڑے ہو گئے نا, کتنے سال کے ہو؟ 9 سال کے, 7 سال کے, کتنے سال کے ہو؟ کتنے سال کے ہو؟ 4 سال. 4 سال کے, 7 ایئرس, 4 ایئرس, 4 ہاں کتنے, 5 6 7 6 سال کا. 6. اچھا اب تم جب بڑے ہو جاؤ گے نا, ابھی تو تم اس لیے احمدی مسلمان ہو کہ تمہارے اماں ابا احمدی ہیں, تم تھوڑے سے بڑے ہو گے نا پھر تم سوچنا تم کیوں احمدی ہو, ٹھیک؟ پھر پڑھنا احمدیت کیا ہے, ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں اچھی اچھی باتیں احمدیت کی نظر آئیں گی نا, پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا میں کیوں احمدی ہوں, ٹھیک ہے؟ بیٹھ جاؤ. یہ ہاں السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال یہ تھا جب آپ مسجد کا افتتاح کرنے لگتے ہیں تو آپ پودا کیوں لگاتے ہیں؟ پودا کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں جی. نہ لگوایا کرو, میں تو نہیں کہا. وہ کہتے ہیں پودا لگا دو, میں لگا دیتا ہوں مسجد کی خوبصورتی کے لیے, اگر تھوڑا سا لان پھول چاہیے نا تو درخت بھی لگا دیتے ہیں اسی بہانے, چلو اور سبزیاں ہو جائے, گرینری ہو جائے گی. لوگ پسند کرتے ہیں نا یہ پودا لگانا, یہاں ٹری پلانٹیشن ہوتی ہے نا, ہے نا؟ تم بھی اگر فالو احمدیہ وقار عمل کرے پودا لگاؤ تو دیکھو اخبار والے آئیں گے, بڑے خوش ہوں گے کہ بچے پودا لگا رہے ہیں, ہے نا؟ ہمارے یہاں گرینری ہو جائے گی. تو اس لیے لگاتے ہیں پودا, کہ مسجد بھی بن رہی ہے ساتھ درخت بھی لگ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پودے کو بھی پرورش کرے اور پھر یہ بڑھتا رہے, اور اسی طرح مسجد کی آبادی بھی بڑھتی رہے. ٹھیک. حضور میرا سوال ہے, جب آپ چھوٹے تھے آپ اپنے ایک شرارت کا بات کو بتا دیں گے؟ شرارت کیا کرتا تھا؟ بھول گیا, اتنی تو پرانی شرارتیں یاد رہتی ہیں بھلا. ہاں بیٹھ جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور, میرا ارادہ ہے جامعہ جانے انشاءاللہ, تو وہاں کی پڑھائی آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. پڑھ لو گے؟ کون سے جامعہ آنا ہے؟ لندن کی. ہاں بس آ جاؤ, پھر وہاں آسان ہو جائے گی. چلو جاؤ نماز پڑھو. تم نے کیا کہنا ہے؟ حضور میرا سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سارا کچھ کر سکتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ سارا کچھ کر سکتے ہیں پھر فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, ان کے ذریعے سے کام کرواتا ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, آسمان بنایا, اس کے بعد عرش پہ بیٹھ کے نگرانی کرتا ہے. بادشاہ ہے, مالک ہے, رب ہے, بیٹھا ہوا ہے, حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ہاں تو ہم نے رکھے ہوئے اس نے مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگ. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم بھی ہر بعض دفعہ تم جب افسر بن جاؤ, کسی سیٹ پہ بیٹھے ہو, تو تم اٹھ کے جا سکتے ہو, الماری میں سے پیپر نکال سکتے ہو, ہیں؟ تو لیکن تم اپنے کسی متحد کو کہتے جاؤ کاغذ نکال لو. تمہارے ٹیچر بعض کام کر سکتے ہیں اٹھ کے, لیکن اپنے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جاؤ اٹھ کو وہ لے آؤ. ہیں؟ وہ مالک ہے, جو مرضی چاہے کرے, اس لیے اس نے رکھے ہوئے ہیں. یہ فرشتے تو اس طرح ہی ہیں جنہیں نوکر رکھے ہوتے ہیں, ہیں؟ بس وہ نوکر ہی ہیں سمجھو. ٹھیک, بیٹھ جاؤ, بس نماز پڑھو.
ہیں اب نماز پڑھو چلو جاؤ.